بعد اصحاب چند دنوں کے لیے علم سیکھنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آئے دور دراز سے، اور انہوں نے کچھ دن رہ کر اللہ کے رسول سے علم سیکھا، اور اس وقت جو انہوں نے سیکھا اس کو جب وہ اپنے علاقے میں گئے تو اس کو بیان کیا اور اسی کے مطابق لوگوں کو عمل کرنے کے لیے کہا۔ ظاہر سی بات ہے بعد میں جو تبدیلیاں ہوئیں وہ ان کے نظر میں نہیں آئیں اور وہ اسی طرح عمل کرتے رہے اور روایت انہوں نے اسی طریقے سے کی، تو ظاہر سی بات ہے اختلاف کا ہونا لازمی ہے۔ اس کی ایک سب سے بہترین مثال آمین زور سے کہنے والا مسئلہ ہے۔ اس کے اقراری ہیں وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن کے نواب گھرانے سے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے وہ مسلمان ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے یمن سے مدینہ آئے۔ جب مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا استقبال کیا، پرزور استقبال کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے آدمی کا احترام اور یہ شریعت کا حصہ ہے۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ان کا استقبال کیا اور باقاعدہ اپنے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ان کے لیے جگہ خاص کی کہ یہی نماز پڑھیں گے، اور پھر اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین زور سے کہی، جس کو حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور صحیح سند کے ساتھ ان کی یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر آئی ہے۔ اب لوگوں کے سامنے تو صرف یہی روایت آئی ہے کہ ہاں زور سے اللہ کے رسول نے آمین کہا، لیکن اس کے پیچھے کا جو واقعہ ہے وہ لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہے، کیونکہ حدیث کی کتاب میں وہ بقیہ چیزیں نہیں آئی ہیں، بقیہ چیزیں اسماء الرجال وغیرہ میں یا دوسری جگہوں پہ آئی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے لوگوں کے سامنے صرف روایت کے اندر یہ موجود ملے گا، بخاری اور مسلم کے اندر، دیگر کتابوں کے اندر، کہ حضرت وائل ابن حجر راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور زور سے آمین کہا، لیکن اس کے پیچھے کا جو مسئلہ ہے وہ لوگوں کے نظروں کے سامنے اوجھل ہے، اور وہ عوام کے سامنے جب نہیں آتی تو کہتے کہ صحیح روایت میں تو ہم نے دیکھا ہے۔ حالانکہ قصہ یہ ہے کہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمن کے گورنر تھے وہ صرف 20 دن کے لیے آئے، اور 20 دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کی غرض سے آمین زور سے یہ بات کہی ہے، اور ثابت ہے ہر کوئی مانتا ہے، لیکن یہ تعلیم کی غرض سے تھی کہ تاکہ وہ سمجھ لیں، سن لیں، اور بہت ساری چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تعلیم کی غرض سے۔ اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کو مانا ہے، تسلیم بھی کیا ہے کہ 20 دن کے لیے حضرت وائل ابن حجر آئے تھے، اور ان 20 دنوں میں بھی صرف 3 دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زور سے آمین کہی تھی۔ 20 دنوں میں صرف 3 دن زور سے آمین کہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ثابت ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ اب صحیح سند سے یہ روایت آئی، اور دیگر اصحاب پیغمبر، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خصوصی عمل نہیں تھا، عام طور سے آہستہ ہی عمل تھا، تو جو عام چیز ہوتی ہے اس کے روایت کرنے والوں میں خاص توجہ نہیں دیتے، لہذا اس سلسلے کی روایات عام نہیں ہوئی، لہذا آمین سے زور سے آمین کہنے کی روایت بہت پختہ سند سے مل گئی۔ ظاہر سی بات ہے حضرت وائل ابن حجر گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم کی غرض سے یہ چیزیں کی، دیگر اصحاب یہ نہیں کرتے تھے، تو اختلاف ہو گیا۔ اسی طرح بہت سارے موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دوسرے جگہوں پہ تعلیم کی غرض سے بھیجا ہے، بہت سی مثالیں ملیں گی۔ حضرت علی کو گورنر پر قاضی بنا کے بھیجا، حضرت معاذ بن جبل کو گورنر بنا کے بھیجا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا، یمن میں دونوں گورنر ہیں، ان کے اوپر قاضی چیف جسٹس بنا کے حضرت علی کو بھیجا۔ اسی طرح دیگر علاقوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی غرض سے صحابہ بھیجے۔ اصحاب پیغمبر بھی آئے جو دوسری جگہوں سے تھے، اور وہ بھی آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیکھا اور چلے گئے، پھر پوری زندگی میں آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، تو اب جتنی چیزیں وہ سیکھ کر گئے، ظاہر سی بات ہے انہی چیزوں کی وہ روایت کریں گے، انہی چیزوں کی وہ روایت کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے یہ روایت کریں گے تو اس کی وجہ سے اختلاف ہوگا۔ جو تبدیلیاں بعد میں ہوئی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلی، وہ تو اپنے جو انہوں نے دیکھا تھا اسی کو روایت کریں گے، بتائیں گے کہ ہاں ایسا ہی ہوتا تھا، تو اختلاف کا ہونا لازمی ہے۔ یہ تو طے ہے کہ شریعت کے اندر 23 سالوں میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، مختلف تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور جس کے پاس جو چیز تھی اس نے اسی کو بیان کیا، تبدیلی سامنے نہیں آئی تو نہیں بیان کیا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں۔ ابتدائی اسلام میں نماز کے اندر گفتگو کرنا، بات چیت کرنا جائز تھا۔ اب جو ابتدائی اسلام میں آیا
اللہ کے رسول کے یہاں اور وہ دیکھے گا اور جب جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اسی کو روایت کرے گا، کیونکہ بعد میں نماز کے اندر بات چیت کرنے سے منع کر دیا گیا تو اس کے سامنے وہ روایت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہاتھ باندھنے نہ باندھنے کہاں باندھنے کے سلسلے میں اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایات موجود ہیں۔ جس نے جو دیکھا ویسے روایت کر دیا اور دوسرے تک ایک کی روایت دوسرے تک نہیں پہنچی، تو جب تک ایک کی روایت دوسرے تک نہیں پہنچی تو وہ اس پہ عمل کرتا رہا، اور اس عمل کے نتیجے میں ان سے روایت کرنے والوں نے لوگوں نے روایت کیا اور اختلاف ہوا۔ تو یہ اصحاب پیغمبر کے درمیان اختلاف کی بنیادی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے درمیان فقہی مسائل میں اختلاف ہوئے۔ اصحاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات رہے تب تک جب بھی کوئی بات ہوتی سیدھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایگزٹ اس مسئلے کا حل بتا دیتے کہ ہاں بھائی یہ حل ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول اور قرآن مجید اس امت کے اندر باقی رہ گیا صحابہ کے لیے۔ اور میں نے جیسا کہ بتایا اصحاب پیغمبر ایک جگہوں پہ نہیں رہے، کوئی مصر چلا گیا، کوئی عراق چلا گیا، کوئی شام چلا گیا، کوئی خراسان چلا آیا، کوئی حجاز میں رہا، کوئی یمن چلا گیا، کوئی بحرین کی طرف چلا گیا، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ تو انہوں نے جو دیکھا تھا اسی کے مطابق روایت کیا اور عمل کرایا لوگوں کو۔ جب اسی کے مطابق عمل کرایا آپ تو ظاہر سی بات ہے اس کو دوسری والی بات میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ تبدیلی اس تک پہنچی نہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں جب اس تک پہنچی نہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اسی طرح عمل کرتا رہے گا، اس میں اس کی جگہ کی غلطی ہے۔ ہاں اچھا، بعد میں جب حدیثیں پہنچی بھی ہیں تو جنہوں نے دیکھا درستگی کو معلوم کر لیا تو انہوں نے درست طریقے پر عمل کر لیا، ورنہ جو اختلافات رہے وہ اختلاف رہے۔ اور اس اختلاف کے باوجود اصحاب پیغمبر میں کبھی کوئی کسی بھی قسم کی نزاعی شکل پیدا نہیں ہوئی۔ کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ تم غلط کر رہے ہو، تم حرام کر رہے ہو، تمہاری نماز نہیں ہوگی، تمہاری یہ نہیں ہوگی، تمہاری وہ نہیں ہوگی، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ صحابہ کرام موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، کوئی زور سے آمین کہتا تھا، کوئی نہیں کہتا تھا، کوئی سینے پر ہاتھ باندھتا تھا۔ سینے پر ہاتھ باندھنے سے مراد یہ سینے پہ ہاتھ باندھنا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، بلکہ سینے پہ ہاتھ باندھنے سے مراد جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کے مطابق مسند احمد میں جو انہوں نے تمام روایات کو جمع کرنے کے بعد جو فیصلہ کیا ہے تو اس کے مطابق ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا ہے۔ اس لیے ہم آج تک دیکھتے چلے آتے ہیں کہ اہل عرب اور خاص طور سے ائمہ حرم وہ ہاتھ باندھنا جو ہے یہاں پہ باندھتے ہیں، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، کیونکہ لفظ صدر کہا گیا تو لوگوں نے صدر سے غلط فہمی پال لی، وہی سینے والی۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصحاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اختلافی صورتیں دیکھی ہیں اپنی زندگی میں، لیکن ان کے درمیان کبھی کسی طرح کا کوئی نزاع نہیں رہا ہے آپس میں۔ میں نے کہا کہ ایک ہی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی بسم اللہ زور سے کہتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا ہے، کوئی پڑھنے ہی کا قائل نہیں ہے کہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے، کوئی دعا نہیں پڑھ سکتے، کوئی کہتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات دعائے توجیہ پڑھنی چاہیے، کوئی کہتا ہے دعائے سرا پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح کوئی روایت کرتا ہے کہ جلسے استراحت کرنی چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے تھے، سیدھے جلسے استراحت کرتے بھی نہیں تھے سجدے سے اٹھتے وقت۔ تو اس طرح ڈھیروں مسائل میں صحابہ کے آپسی اختلافات ہیں اور وہ ایک ہی ساتھ نماز پڑھتے تھے، لیکن کوئی کسی کو ٹوکتا نہیں تھا، کوئی کسی کو غلط نہیں کہتا تھا، جب تک کہ شریعت کے مسئلے سے ٹکراتا نہ ہو، شریعت کے بنیادی مسئلے سے، بنیادی ضابطے سے ٹکراتا تھا، تب جا کے اصحاب پیغمبر اس پہ لب کشائی کرتے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فقہی مسائل کے اندر اختلافات اصحاب پیغمبر کے درمیان ہوئے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ نہیں میں ہی صحیح ہوں تم غلط ہو، بلکہ ہر کوئی اس زمانے میں ساتھ رہتے ہوئے بھی الگ الگ عمل کرتے تھے اور کوئی دقت نہیں تھی۔ اس لیے آج اس مسئلے کو زیادہ ہوا نہ دے کر، ان اختلافات کو نزاعی مسئلہ نہ بنا کر امت کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور امت کو اس وقت انتشار سے بچانے کے لیے خاص طور سے اپنے نوجوانوں کو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ فقہی مسائل میں اختلافات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درمیان ہوئے ہیں اور ان کے درمیان جو اختلاف ہوئے ہیں وہ یہ رحمت ہے، تاکہ عمل کے اندر وسعت پیدا ہو جائے۔ مختلف قسم کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، تو اگر ایک ہی قسم کا عمل ہوتا تو بالکل اسی پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ مختلف قسم کے عمل ہیں تو حالات کے اعتبار سے
तब्दीली की वजह से दूसरे मसले पर अमल करना या उसके मुताबिक फतवा देने का एक जवाब बाकी रह जाता है, जिससे आसानी होती है उम्मत के लिए। इसलिए ये फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात बहुत कारगर हैं और फ़ायदेमंद हैं। इसको ज़हमत समझना और उम्मत में इख्तिलाफ का सबब समझना, तफ़रीक़ाबाज़ी का समझना, ये दर हकीकत प्रोपेगेंडा है और गलत फहमी का नतीजा है। और दूसरी बात समझ लीजिए कि ये जो फ़ुक़हाए किराम हैं या असहाबे किराम ने जो कभी कभी उन्होंने भी इज्तिहाद किया है, और इज्तिहाद करना कोई गलत नहीं है। बुखारी के अंदर साफ मौजूद है कि अगर इज्तिहाद कोई करता है और वो सही मसला दरियाफ्त कर लेता है तो उसको 2 अजर मिलता है, 2 अजर, 2 सवाब मिलता है, दोगुना। और अगर कोई मुज्तहिद मसले के लिए गौर व फिक्र करता है और वो गलती कर बैठता है तब भी उसको 1 गुना सवाब मिलता है, गुनाह नहीं मिलता। यानी मसला गलत बता देता है लेकिन उसके बावजूद 1 सवाब मिलेगा, गुनाह तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये बुखारी की रिवायत है। अमूमन ये चीज़ बयान नहीं की जाती है। इंशाअल्लाह इज्तिहाद के ऊपर और फ़िक़्ह के ऊपर तफसीली बातें इंशाअल्लाह आती रहेंगी। आप हज़रात जुड़े रहें और हमें फॉलो करें और दीनी मसाइल को सुनते रहें और मसला दरियाफ्त करते रहें। अल्लाह ताला हम सबको दीनी हक़ की तौफ़ीक़ दे। आमीन।